بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ ود احمد گریجا. کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ جی ہاں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے موسم بدلتا جا رہا ہے. کینیڈا کا یہ واحد بہترین مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں اکتوبر، اور کچھ لوگ اسے کہتے ہیں اکتوبر ویری اون. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک خوبصورت ویدر ہوتا ہے، نہ ہی بہت زیادہ گرمی نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈ، جس کو ہم فال کہتے ہیں. پتے جڑ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ ریمائنڈر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اصل میں کینیڈا میں رہتے ہیں جہاں پہ برفیں آنے والی ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر جب موقع ملتا ہے کہ آپ کا انٹروڈکشن ایسے دوستوں سے کرائیں جو کہ ریناؤنڈ ہیں، اپنی انڈسٹری میں جانے جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے بہت سا کام کر رہے ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں آپ کو ان سے ملاؤں گا جن کو ہم بھی بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جن کے ہم لوگ ویلاگس دیکھتے ہیں. پاکستان کا ایک ایسا نام جس نے لوگوں کے لیے کام کیا، جن کی ویڈیوز بنی تو صرف لوگوں کے کام کرنے کے لیے بنی، جس پہ لوگوں نے ان کو شاباشی دی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک سکسیسفل یوٹیوبر بن گئے، کامیاب یوٹیوبر بن گئے. ان کی پوری ہسٹری ہے، ان کی جرنی ہے. کچھ میں نے ان کے بارے میں پڑھا اور کافی لوگوں سے سنا. ہمیشہ موقع ملا جب میں والدین کے کمرے میں گھستا تھا تو ان کی ویڈیو لگی ہوتی تھی، تو میں بیٹھ جایا کرتا تھا کہ یار کیا بنا رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں اور پھر آپ کو جو ہے وہ ساتھ ہی انٹروڈکشن بھی کراؤں گا. جب ہم بات کرتے ہیں ولیج کی، ٹھیک ہے، اور سیکریٹس کی، تو آپ کے ذہن میں کافی نام آ رہے ہوں گے، لیکن ایک ایسا نام جس کو تمام پاکستانی، بے شک وہ پاکستان کے اندر ہوں، امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، یورپ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، تمام لوگ جانتے ہیں. 4.5 ملین کی سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب کے اوپر. لاکھوں میں، کروڑوں کے اندر ویوز ہیں. لوگ ان کو جانتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں. لمبا لمبا کانٹینٹ ڈالتے ہیں. ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے نا کہ ریل کو پروموٹ کرنے کے لیے چھوٹا کانٹینٹ ڈالو 10 سیکنڈ کے اندر تو ریل جمپ مارتی ہے ٹک ٹاک کے اوپر. لیکن یوٹیوب ایک گیم ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. کیسے یہاں تک پہنچے؟ میں بات کر رہا ہوں آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں مبشر صدیق بھائی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ. وعلیکم السلام. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اور کہیں نہ کہیں ہم نا کنیکٹڈ ہیں وہاں سے نا، پیچھے سے. تو مجھے پاکستان سے پیار مل رہا ہے الحمدللہ، اور جتنی بھی کمیونٹی ہماری باہر ہے وہ تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ اور آپ کو جزائے خیر میں عطا سمجھتا ہوں کہ اس میں ہاتھ ہے مولانا طارق جمیل صاحب فاؤنڈیشن کا، MTJ جی بے فاؤنڈیشن شک. ماشاءاللہ، جو کہ مولانا نبیل کو ہم پرسنلی جانتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات رہتی ہے. ایک خوبصورت انسان جنہوں نے کمیونٹی کو آپس میں یہاں پہ جوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے بریجز کو نا آپ آسان کیا ہے ایک جگہ سے دوسرا کراس کرنے کے لیے. فوڈ انڈسٹری کے اندر بھی ماشاءاللہ کام کیا. ہم نے مولانا نبیل کو دیکھا فوڈ کرٹکس کرتے ہوئے، جی جی دیکھتے ہوئے کہ بھی حلال فوڈ کدھر ہے، جی ہینڈ سلاٹر فوڈ کدھر ہے. جی بالکل. تو اور اس کے علاوہ دین کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو ماشاءاللہ بہت اچھی نالج دی، اور ان کی توسط سے آپ ماشاءاللہ یہاں پہ آج ہمارے ساتھ ہیں، یہاں موجود ہیں. کچھ موقع ملے گا آج آپ سے کچھ پرانی باتیں کریں گے، جی کچھ بالکل. دل کی باتیں کریں گے، جی کچھ لوگوں کو اندر کے راز بھی کچھ نکال کے دیں گے. جی بالکل بالکل بالکل. تو سب سے پہلے تو میں اس جملے پہ آنا چاہتا ہوں جو کہ آپ سے زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے جی آپ کے بالکل. ابا جی کا جملہ. جی تو بالکل. میں چاہتا ہوں وہ جملہ آپ اپنے الفاظ میں ابا جی کے طریقے سے آپ ہی اچھا پروناؤنس کر سکتے ہیں، تو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ بالکل آپ نے جیسے آتے ہی مجھے ویلکم کیا تو اسی جملے کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میری نہیں، کسی بھی اولاد کو اگر اس کے والدین زندہ باد کہہ دیتے ہیں کیا نا بات، تو وہ زندہ باد ہے، کیا بات، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خوبصورت تو بات. الحمدللہ یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں کہ اسی وجہ سے آج مبشر صدیق جو ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور زندہ باد ہے. کیا بات ہے. تو ابا جی کہتے ہیں جی زندہ باد مبشر، مزہ ہی مبشر آ گیا. پتر بالکل. مبشر پتر، جی مزہ ہی آ گیا. جی بالکل. کیا بات ہے جی یار، بالکل. یہ زبردست ایک ایسا جملہ ہے جی کہ وہ جب ابا جی کہتے ہیں نا تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ جی وہ بالکل. ہوتا ہے نا کہ جی میں بالکل کم سارا ٹھیک کیتا ہے، بے جی شک بے شک. کام بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ اور ابا سند کے ہے. سند ہے، یہ جی جی سٹیمپ لگ گئی جی کہ پاس ہو گئے. جی بالکل. تو مبشر بھائی، سیالکوٹ میں پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے، سیالکوٹ کے ساتھ ایک گاؤں ہے، کیا نام تھا جی جی گاؤں کا؟ شاہپور گاؤں کا نام شاہپور ہے. کے اندر ماشاءاللہ. جی اور وہاں پہ براٹ اپ ہوا. جی کرتے کرتے ایک ایسے ایریا میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فیوچر از لمیٹڈ، رائٹ، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے عزت آپ کو دی. جی تھوڑا سا آپ کے بارے میں پڑھا کہ آپ کسی فٹ بال کسی جی جی بالکل. کمپنی کے اندر جو ہے وہ جی کام کر رہے ہوتے تھے، اور وہاں سے یہ ویڈیوز والا جو معاملہ ہوا، جی ٹھیک ہے. ایک آپ کے بھائی میرے خیال کوریا ہوتے ہیں، شاید ساؤتھ کوریا میں ساؤتھ تھے. جی کوریا میں ہوتے بالکل. ہیں. یہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بھائی نے آ کے مشورہ دیا ہوگا، جی جی جی. ٹھیک ہے. یہ کیسے مائنڈ میں آیا؟ اس کا ذرا پیچھے سے سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. اصل میں جو کی ٹو سکسیس ہے نا، وہ زندہ باد ٹی وی پہ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز میں یوٹیوب پہ
سوشل میڈیا پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ شروع ہی سٹوری وہیں سے ہوتی ہے. اچھا. جہاں پہ آپ اب کامیابی میں دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. تو میں فٹ بال کی کمپنی میں جاب کرتا تھا. اس وقت مدثر بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی ہیں, ان سے چھوٹے ہیں زین بھائی. الحمدللہ تینوں ابھی سوشل میڈیا پہ ہیں اور تینوں کے تینوں ماشاءاللہ کامیاب ہیں. تو شروع یہاں سے ہوا کہ میں نا ویکینڈ پہ چھٹی آتا تھا شہر سے گاؤں. تو ان امی جان اور ابو جان کے لیے نا میں خود کھانا بناتا تھا. میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں نا ان کو کچھ ڈیفرنٹ کھلاؤں. یہ تجربات چل رہے تھے اس وقت, کوئی کیمرہ نہیں تھا, کوئی معاملہ نہیں تھا. تو مدثر بھائی چونکہ ان کی موبائل شاپ تھی تو وہ سافٹ ویئر وغیرہ ان چیزوں سے, یوٹیوب ساری چیزوں سے کنیکٹڈ تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی جان آپ کھانا بناتے ہیں, گھر والوں کو پسند آتا ہے, سب انجوائے کرتے ہیں, اور ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں ویکینڈ پہ اب بھائی آئیں گے اور وہ کھانا بنائیں گے اور ہم انجوائے کریں گے. تو آپ ایسا کریں, کھانا تو آپ آلریڈی بنا رہے ہیں تو ان کو نا آپ ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پہ نا پبلش کر دیا کریں. تو میرے لیے آسان تھا, میں آلریڈی وہ کام کر رہا تھا, اب اس کی بس ویڈیوز بنانی تھی. اس وقت کیمرہ نہیں تھا. یہ بات ہے جی 2016 کی بات ہے جی بالکل. تو اس وقت نا مدثر بھائی نے ہی وہ مجھے موبائل بھی دیا. صحیح. میرے پاس وہ بٹنوں والا موبائل تھا. ٹھیک ہے. اور کیمرے والا موبائل مدثر بھائی نے مجھے دیا. اس کے بعد پھر جو زین بھائی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ذہن جو ہے ان کا بڑا زبردست ہے. وہ کیمرے کے جو معاملات ہیں انہوں نے دیکھے. ایک فیملی جو ہے نا جس طرح وہ چلتی ہے, تو وہ اس فیملی نے جتنے میں کام کر رہا ہوں ابھی آپ میں دیکھیں مٹی کے کام میں کر رہا ہوتا ہوں, چولہے بنا رہا ہوں, ایون مٹی کا پورا گھر بنا لیا. تو اس کی بیس جو ہے وہ بچپن سے مجھے شوق تھا امی کا ہاتھ بٹانا. اور اکثر امی کہتی بھی تھیں اوپلے جو گوبر کے بنائے جاتے ہیں نا, تو میں وہ والا کام بھی امی کے ساتھ مل کے نا شروع کر دیتا تھا. تو امی اکثر کہتی تھی کہ یہ لوگ نا مذاق کریں گے کہ آپ عورتوں والا کام کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا تھا کہ جب میری ماں کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ انہوں نے سارا کچھ سکھایا. والد صاحب نے کہا زندہ آباد تو زندہ آباد ہو گئے. تو یہ سفر ساری ٹیم کا تھا, پورے گھر کا تھا, صرف مبشر کا نہیں تھا. تو الحمدللہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں. کوئی ڈیفرنٹ کام نہیں تھا کہ مجھے لگتا کہ ویوز کا چکر ہے یا کوئی معاملہ ہے, تو اللہ نے پھر عزت دینا شروع کر دی. وہ مبشر بھائی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک دم سے فرام نو ویئر کال آتی ہے, یار مبشر ویڈیو دیکھ کے نہیں وائرل ہو گئی ہے جی. ایسا کوئی کال شال آئی, پتہ چلا کہ نظر رکھی ہوئی تھی؟ اچھا, اس میں یہ تھا کہ میں نا زین بھائی نے, مدثر بھائی نے مجھے سکھا دیا تھا وہ ایڈیٹنگ اور وہ اپلوڈنگ وہ سارے معاملات. تو میں آفس جہاں پہ میں جاب کرتا تھا تو اولے اسپورٹس اس کمپنی کا نام ہے, لاسٹ عمران بھائی انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا انہوں نے بھی. تو جب کام کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا وہیں پہ میں نے ویڈیو کو ایڈٹ کرنا اور اپلوڈ کرنا. ابھی شام میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے. سب سے پہلے جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ آلو والا پراٹھا تھا. جی. تو صبح مجھے مدثر بھائی کی ہی کال آئی ہے کہ بھائی جان دیکھا آپ نے کہ ویڈیوز جو ہے نا وہ وائرل ہو چکی ہے. تو اس وقت خوشی کی انتہا نہیں تھی. آلو والے پراٹھے سے ماشاءاللہ وہ ویڈیو جو ہے نا وہ نکلی وہاں سے اور وہ وائرل وہاں سے کام سٹارٹ ہوا. بالکل. تو میں نے مجھے تو بیٹھا ہوا تھا تو میں کیونکہ والدہ بہت زیادہ آپ کی جو ہے نا ویڈیوز دیکھتی ہیں, تو مجھے کہتے ہیں کہ یار ان کی تو ویڈیوز 2-2 1.5 گھنٹے کی لمبی شروع کی ویڈیوز ہوتی تھیں. جی بالکل. تو ایڈٹ کے بغیر ڈال دیا کرتے تھے. کہہ لیں اتنی ایڈیٹنگ نہیں تھی, وہ پتہ ہی نہیں تھا نا کسی چیز کا. صحیح ہے. تو یہ بس وہی آپ کی جو بات میں کرتا ہوں اگر مختصر وہ زندہ باد. صحیح بات ہے. تو مبشر بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کھانے جو گھر والوں کو کھلائے وہ تو کھلائے جی, لیکن پورے گاؤں کو کھانے کھلائے. جی بالکل. پورا لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے آپ ماشاءاللہ. یہ سوچ کیسے آئی؟ یہ کیا ویڈیو کے لیے یہ کیا؟ میں کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. جی بالکل. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کر رہے تھے اور ساتھ ویڈیو بناتے گئے, یا مقصد تھا کہ یار میں تو بنا ہی رہا ہوں تو لوگوں کو بھی کھلاؤں؟ جی دیکھیں کانٹینٹ اپنی جگہ وہ تو بننا ہی بننا ہے. آپ تھوڑے میں بھی بنا لیتے ہیں. اگر بریانی کی ریسپی بنانی ہے تو وہ آپ 1 کلو چاول سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ پوری دیگ بھی رکھ سکتے ہیں. اور جو میرا تھا شروع سے وہ تھا کہ ایک کڑھائی میں یا مٹی کی کڑھائی لے لیں اور پھر مٹی کی ہانڈی لے لیں. اس میں بلک میں بنایا بھی نہیں جا سکتا. جو نیش ہے, جس طرح آپ لوگ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ویلیج لائف کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں,
تو اس میں یہ نہیں تھا. پھر میں نے کہا کہ میں تو گھر والوں کے لیے تو کر ہی رہا ہوں نا, گھر والے کھا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, تو اب اس کو تھوڑا بڑا کیا جائے. اور یہ کھانے جو ہے اکثر ہوتا ہے کہ ابھی بھی دوست میرے کہتے ہیں, ایک دوست ہے میرے, تو وہ آئے گھر پہ, ان کو میں نے جب کھانا کھلایا تو بعد میں انہوں نے بات بتائی کہ میری وائف یہ کہتی تھیں کہ پتہ نہیں اب مزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن میں اب جا کے گواہی دوں گا. اصل میں میرا سوال یہی تھا جی کہ وہ کھانا مقصد یہ کہ ایک تو کانٹینٹ کے حد تک کھانا بن رہا ہے جی, لیکن کھانے میں وہ لذت اور وہ ٹیسٹ بھی لوگ ہی بتا سکتے ہیں نا. ابھی ریسنٹلی نا میں نے وہ کیا کہ میں 30 روپے کی پلیٹ نا وہ دے رہا تھا چاولوں کی, پلاؤ کی نا. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو ایک طریقہ ہے نا کمیونٹی کو سرو کرنے کا. اور آپ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اگر آپ فری میں دیتے ہیں تو وہ نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ خیرات نہ ہو یا اس طرح کے معاملات نہ ہوں. تو پھر منیمم پرائز رکھ کے فروٹس کے سٹال بھی لگائے. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ اس طرح وہ سفید پوش لوگ جو فری میں نہیں لے سکتے, لیکن جب قیمت کم رکھ دی جائے گی تو وہ لوگ بھی لے لیں گے. تو وہ پلاؤ بنایا ہوا تھا, تو ایک ریڑی والے ہیں, امرود کی ریڑی لگاتے ہیں وہ بھائی, مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ میرے پاس آئے, وہ کہتے ہیں کہ مبشر بھائی آپ واقعی میں زندہ باد ہے, ایسا پلاؤ کبھی نہیں کھایا, اور حالانکہ وہ چنے والا پلاؤ تھا. صحیح الحمدللہ ماشاء اللہ. تو میں آپ کے کمنٹس جو آج جب آ رہا تھا جی تو میں نے آپ کے کچھ کمنٹس پڑھنا شروع کیا جی کہ کیونکہ وہاں سے بھی سوال نکلتے ہیں, تو میں نے کہا ذرا کچھ کمنٹس پڑھتا ہوں, تو وہاں سے بھی دیکھے تو ماشاء اللہ جو کمنٹس تھے میجورٹی جو ہے وہ پازیٹیو تھے, اور بیچ میں کچھ ایسے لوگ جو کہ آپ کے اپنے گاؤں کے ہیں وہ کھانے کی تعریف بھی بیچ میں کر رہے تھے ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو مختلف ریسٹورینٹ جا کے وہاں پہ کچھ پکوا کے کھا سکتے ہیں. بالکل. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انسان ہوں, غلطیاں ہوتی ہیں, تو بہت ساری ایسی ریسیپیز ہیں جو صحیح نہیں بنتی ہیں, مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے, ہر بار وہ زندہ باد والا نہیں ہے. اور یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جو بھی آپ بناتے ہیں اور وہ زندہ باد ہوتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہیں صحیح بنتی ہیں نا, تو وہ آپ تک ویڈیو ہی نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. جو اچھی پرفیکٹ ریسپی بنتی ہے وہی ویڈیو آتی ہے. پھر بہت سارے سوال آنے لگ گئے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بات پہ آپ کے والد صاحب ہیں تو آپ بیٹا بنا رہا ہے تو والد صاحب تو زندہ باد ہی کہیں گے, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کلیریفیکیشن کے لیے وہ ویڈیوز بھی کچھ ڈالیں جن میں چیزیں خراب ہوئی تھی. ابھی لاسٹ ٹائم جو مجھے یاد ہے 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے میں نے ایک وہ بکرا بنایا, اس میں اوون میں, مٹی کا اوون میں نے بنایا ہوا ہے, اور وہ جل گیا تھا. اچھا. پھر میں نے وہ ویڈیو پبلش کی ہے کہ یہ دیکھیں مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ اس کا پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ یہ آیا کہ دیکھیں کوئی بندہ اپنی غلطی نہیں بتانا چاہتا آج کے دور میں نا, سب پرفیکٹ ہے, سب بہترین چل رہا ہے. تو جب یہ ویڈیوز میں نے پبلش کرنا شروع کی, میں نے کوئی 4-5 ویڈیوز یہ لگائی. کتنی آپ ڈشز بنا چکے ہوں گے موٹا موٹا یاد ہے کوئی؟ یہ 1000+ ہوں گی. 1000+ ڈشز. جو ویڈیوز ہیں وہ تو آلموسٹ کہہ لیں آپ 1600-1700 کے قریب ہے. تو مبشر بھائی جاب شاپ تب چھوڑ دیا ماشاء اللہ, یہ اب فل فلیج کام ہے, بھائی بھی سارے اسی کام میں آ گئے. وہ ایسی کون سی ویڈیو رہی جو آپ کہیں کہ یار اس نے مائل سٹون ریچ کر دیا؟ بہت ساری ویڈیوز ہیں, اور یہ تب کی بات ہے کہ جب مجھے باہر کی ڈشز, ظاہر ہے میں نے اپنی امی سے سیکھا, جو بیسک کوکنگ ہے وہ سارے معاملات امی سے ہی سیکھے ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہے وہ تو گھر میں نہیں بنتی ہے, جس طرح کہ کلفی نہیں بنتی ہے, ٹھیک ہے. اور کلفی, اور ایک چیز تھی یہ جو سٹیم چکن ہوتا ہے, سٹیم بروسٹ, جو اکثر شادیوں پہ ہمیں کھانے کو ملتا ہے. تو یہ چیزیں میں نے اس وقت سادے دور میں بنائی. کلفی بنائی میں نے, وہ تھا یہ جو تو سانچے بن جاتے ہیں نا بنے بنائے, لیکن آپ نے کس طرح کیا؟ وہ فریزر کے بغیر میں نے بنائی نا, اچھا, ریفریجریٹر کے بغیر. وہ تھا ٹین جس میں گھی ہوتا ہے نا 16 کلو والا, اس میں میں نے وہ برف نمک ڈال کے نا, تو جن علاقوں میں بجلی نہیں ہے ان علاقوں میں یہ والا میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جو دیسی ہماری ملائی والی کلفی ہم اکثر روڈ پہ کھاتے ہیں, وہ زیادہ تر اسی طرح انہوں نے ریڑیوں میں وہ برف اور نمک لگایا ہوتا ہے نیچے, وہاں سے آئیڈیا لے کے نا میں نے وہ کلفیاں بنائیں. تو وہ ویڈیو اب میرے خیال میں 2-3 ملین ویوز ہیں اس پہ. وہ شروع کی ویڈیو کلفی والی. جی صحیح بات ہے. تو یہ تو اصل میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایک ریسیپی اور کھانا تو ایک طرف ہے,
لیکن ایک گاؤں کے اندر رہتے ہوئے کہ وہاں سے جو ایکسیسریز آپ کو اویلیبل ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے جو آپ نے چیزیں کر کے دکھائیں اس میں سائنس بھی ہے. جی بالکل ٹھیک بالکل ہے بالکل. کہ کس طریقے سے کرافٹنگ کی گئی. ٹھیک ہے کہ اگر چیز جو ہمیں کچن میں دریافت ہوتی ہے وہ جی چیز دریافت نہیں ہے تو اس جی کے بغیر کیسے کھانا بنایا جا سکتا ہے. تو یہ جی ایک خوبصورتی ہے آپ کی جی ویڈیوز کے اندر. جی بالکل. تو کچھ میں اس پہ ٹچ بیس ہلکا سا کرنا چاہتا ہوں کہ جس انڈسٹری کے اندر آپ ہیں دیر آر مینی یوٹیوبرس رائٹ. ہم نے دیکھا تھوڑا سا کنفلکٹس بھی رہے کچھ جی آپ کے, وہ کیا جی. ریزنز چلتی رہیں؟ اصل میں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہم جہاں سے بلونگ کرتے ہیں وہاں کا ماحول اور جو شہر کا ماحول ہے, ابھی میں کینیڈا میں ہوں تو یہاں کا ماحول تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. تو کریٹیسزم جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ آپ ہیں, میں کریٹیسزم کو پازیٹیولی لیتا ہوں. اگر معاملات ہیں کہ اگر آپ کا کوئی نقص نکالتا ہے تو آپ کو اپنے اوپر غور ضرور کرنی چاہیے کہ آیا مجھ میں ہے یا نہیں ہے. صحیح بات ہے تو پھر آپ اس کو آپ کا دور کرنا ضرور بنتا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر دیکھنے والے کی اینگل ہو سکتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو نا. ایک ہی چیز ہے, اس کو دیکھنے کے زاویے مختلف ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ معاملات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس پہ انگلیاں بھی اٹھنی ہیں, اس پہ سارے معاملات ہونے ہیں. تو یہ حصہ ہے کام کا نا. بالکل صحیح بات ہے. جی مبشر بھائی, کینیڈا میں آپ آ چکے ہیں جی اور انشاءاللہ اس پروگرام کو جب لوگ دیکھیں گے تو لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے کہ آپ کینیڈا میں کس جگہ پہ ہیں. جی 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 تو اس کے لیے کیونکہ MTJ فاؤنڈیشن آپ جی کو بے لے کے شک آیا ہے بے شک. تو لوگ MTJ فاؤنڈیشن کو رابطہ کر سکتے ہیں, جی مولانا نبیل کو رابطہ کر جی سکتے ہیں بالکل. کہ جی وہ آپ کو جو ہے مختلف ریسٹورنٹس تک آپ کو لے کے جائیں گے اور لوگوں بے کو شک. موقع ملے گا کہ جی لوگ آپ سے ملاقات کریں. جی جی پچھلے کچھ عرصے کے اندر پاکستان بہت سی مشکلات کے اندر رہا ہے. جی سب سے بڑی جو مشکلات پاکستان کے اندر رہی ہے وہ ہے کہ جو یہ سیلاب کے معاملات بڑھتے گئے اور جی 2022 اور اس کے جی بعد پھر 2025 جی کے اندر اب جی یہ پاکستان پچھلے میں دیکھ رہا ہوں سیریز کے اندر ایک مشکلات کے اندر آئے اور جی اوورسیز پاکستانی ہمیشہ ایک پاکستان کے لیے اثاثہ بن کے بے سامنے شک آیا بے شک بے اور شک. بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے. جی بہت سی فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ فلڈ ریلیف کے لیے کام کرتی ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ نے MTJ فاؤنڈیشن کے ساتھ کیوں جو ہے وہ یہ اسٹیپ لیا؟ دیکھیں میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, جیسے آف دا ریکارڈ بھی ہم بات کر رہے تھے کیمرے کے بغیر بھی, کہ میں خود نا کوشش کرتا تھا کہ میں ان جگہوں پہ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہے میں جس قابل ہوں جی تو میں خود وہاں پہ پہنچ کے نا جی جی مدد کروں. تو اس دفعہ کچھ بڑا ہو گیا نا. جی بنیر میں تھا تو وہاں پہ سارا پاکستان, پورے پاکستان سے لوگ پہنچے ہوئے تھے. تو یہ جو کمیونٹی ہماری دوسرے ملکوں میں رہتی ہے یہ سب سے آگے ہوتے ہیں. صحیح. جب بھی دکھ تکلیف اپنے بھائیوں کو دکھ تکلیف میں کہیں پہ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو سب لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. اب وہ ایک چھوٹا ایریا تھا, وہاں پہ کم لوگ بھی جائیں تو ہیلپ کی جا سکتی تھی, لیکن اب بڑے پیمانے پہ سیلاب آ گیا. تو جب بڑے پیمانے پہ ہوگا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ صحیح سب یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا کہ جس کے تھرو ہم ان لوگوں تک جو لوگ مصیبت میں ہیں پہنچ سکیں. صحیح. تو MTJ فاؤنڈیشن جو ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے, فلسطین میں بھی آپ جی دیکھیں جی تو وہاں پہ بھی یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ میں بھی حصہ ہوں اس چیز کا. اور یہ جو میرا یہاں آنے کا مقصد ہے یہ بھی نبیل بھائی کا بھی شکریہ, نبیل بھائی کی ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ, اور میں MTJ فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا بھی حصہ ڈال رہا نہیں ہے بہت اس اچھا کار ہے. خیر میں. اور ہم جتنے لوگ ہیں بزی ہیں اپنے کاروباروں میں, اپنی جی لائف میں, ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں جہاں تو MTJ پہنچ رہی ہے تو ہمیں ان کا بازو بالکل. بننا چاہیے. میں بلکہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اٹس این اویئرنیس کیمپین. جی ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں تک اس میسج کو پہنچائیں جی کہ ہزاروں لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے بے ہیں. شک بے اور شک یہ ایسا ہی کتنی تکلیف دہ بات ہوگی کہ بہت. بھائی جب ایک گھر جس کو آپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر ایک ایک چیز لا کے آپ خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں, جی چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جی ٹھیک ہے, اور ایک پانی آئے آل آف اے سڈن اس کو لے کے چلا جائے, بے شک تو ایسا ہی ہوا ہے. کتنے جو خواب آپ نے بنائے ہوتے ہیں ان پہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے نا وہ مٹی پڑ جاتی ہے. جی تو یہ تکلیف فیل کرنے کی بات ہے. جی بالکل اور ایسا ہی ہے. MTJ فاؤنڈیشن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیونکہ ان کے لوکل وزٹ ہوئے, آپ خود پاکستان سے آئے, آپ بتا سکتے ہیں کہ لوگ کتنی تکلیف کے اندر ہیں. تو میں یہ اپیل بھی کرنا چاہوں گا تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ MTJfoundation.ca ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیے, میں بلکہ نیچے بھی ویب سائٹ لکھوں گا, اس ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کے ڈونیٹ کریں.
پرپز یہ ہے کہ میکسیمم سپورٹ لوگوں تک پہنچے. مبشر بھائی صرف اس مقصد کو لے کے یہاں پہ کینیڈا میں آئے ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آئے, ان کو ہم گھمائیں گے پھرائیں گے انشاءاللہ, لیکن اس مقصد کے لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ واٹ از دا گراؤنڈ ریئلٹی, ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر, کتنے مشکلات سے لوگ گزر رہے ہیں, لوگوں کو شیلٹر دینے کی ضرورت ہے. پہلے لوگوں کو ٹینٹوں میں لے کے جایا جائے گا, پھر ان کے گھر دوبارہ سے بنائے جائیں گے. اور لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جس نے اپنا گھر خود محنت سے بنایا ہو نا, اس کو ایک نئے گھر کے اندر جو کسی کا بنایا دیا گھر ہو رہنا آسان نہیں ہے. تو ہم سب دعا بھی کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے لیے آسانیاں کی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی آسانیاں کریں. آمین آمین. دیکھیں میں گراؤنڈ پہ گیا ہوں نا, میں بنیر بھی گیا ہوں اور جہاں جہاں یہ فلڈ آیا وہاں وہاں گیا ہوں. اب دیکھیں ساری زندگی نکل جاتی ہے ایک گھر بنانے میں, ٹھیک ہے, اور اب جب صرف گھر نہیں ہے, جو خوراک کا سامان تھا وہ سارا کچھ چلا گیا. ایون جو اب چونکہ ویدر, جیسے آپ نے ویڈیو کو شروع کیا کہ ویدر سردی کی طرف ہم جا رہے ہیں, وہ کمبل رضائیاں وہ سارے معاملات زیرو پہ آ گئے ہیں نا وہ لوگ. اور اتنی زیادہ کمیونٹی جو ہے وہ, اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں نا اس فلڈ کی وجہ سے کہ ہمیں یہ لانگ ٹرم چلے گا. ایک تو چیز ہوتی ہے کہ کچھ دن میں وہ کلیئر ہو جاتی ہے, لیکن اس کو لمبا عرصہ لے کے چلنا پڑے گا کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کا ہوا ہے. تو سب سے درخواست ہے کہ MTJ فاؤنڈیشن کے تھرو آپ اپنے وہاں پہ جو ضرورت مند بھائی بہنیں ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. بالکل بالکل بھائی, وقت ہو گیا ہمارے پاس ختم انشاءاللہ. اور ابھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کیونکہ یہاں پہ کینیڈا میں ہیں اور ہمارا پروگرام جیسے ہی ابھی آن ایئر ہوگا تو تمام لوگ اس کو دیکھیں گے, تو آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے. تو اگین MTJ فاؤنڈیشن میں کانٹیکٹس کا فارم ہوگا ویب سائٹ پہ, آپ وہاں پہ جائیں, رابطہ کریں. اگر آپ ہمارے پیج پہ آئیں گے, بی مائی گیسٹ کے پیج پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی ملاقات کروائیں, ٹھیک ہے. اور MTJ فاؤنڈیشن کی جو ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو وہاں پہ ایک فارم بھی ہوگا, اس کو بھی فل کریں اور رجسٹر کریں اپنے آپ کو, اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ مل کے ہم اس پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنائیں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو کہ آس لگا کے بیٹھے ہیں ہم لوگوں کے اوپر. جی بالکل. جی مبشر بھائی, کوئی ایک چھوٹا سا میسج کوئی لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو؟ میں ساری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ ساری قوم جو ہے نا اکٹھی ہوتی ہے نا, جب اپنے بھائیوں کو مصیبت میں دیکھتے ہیں, وہ دیکھنے لائق ہے. مسائل زندگی میں ہوتے ہیں, آتے ہیں, لیکن وہ مسائل کو جب ہینڈل کرنے کے لیے سب لوگ ساتھ چلتے ہیں نا, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو یہ میں نے دیکھا ہے گراؤنڈ پہ, اور یقین کریں کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے لوگ اور کہاں کہاں سے. اب وہ جو بنیر کا ایریا ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے, اور جو میدانی علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہاں پہ جانا مشکل ہے. تو آخری گھر تک میں پہنچا ہوں نا, تو یقین کریں کسی سے پوچھتا ہوں تو وہ بولتا ہے میں کراچی سے ہوں, کسی سے پوچھیں وہ بولتا ہے میں پشاور سے ہوں. اور کچھ چیزیں, جی بالکل, کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ ہماری عقل نہیں کام کر رہی تھی. میں گیا ہوں مدد کرنے کے لیے, تو میں نے دیکھا بھائیوں کو نا بورے اٹھائے ہوئے, تو میں نے کہا ان بوروں میں پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ میرے سامنے نا ادھر سے کچھ لوگ آ رہے تھے, ان کو انہوں نے روکا, اور یقین کریں ابھی سردی آ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ نا وہ چیک کروا رہے تھے شوز, مختلف سائزز کے نا, وہ اتار کے بورے اٹھائے ہوئے وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور وہ اتار کے ان کو شوز پہنا رہے تھے. اور جتنے بھی کیمپس لگے ہوئے تھے میڈیکل کی سہولت دی جا رہی ہے, اور راشن کھانے پینے کا, رہائشوں کا معاملہ جو ہے وسیع ہے, کام بڑے پیمانے پہ ہے. اور ہمارے لوگ, یہ آپ صاحب جو ہیں, یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ان کاموں میں. اور ابھی سب سے بڑا معاملہ ہے, ایریا بہت زیادہ ہے, تو ابھی یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور ابھی بھی ہمارے لوگ انشاءاللہ. بہت شکریہ مبشر بھائی, اور انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ کہ آپ کو دوبارہ موقع ملے اور ہم آپ کو دوبارہ کینیڈا میں ہوسٹ کرتے رہیں. جی ضرور. تو تمام جو دیکھنے والے ہیں آپ سب لوگ کا بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک آن گوئنگ ریلیف ہے, کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ مسئلہ ہے, ایک دم سے نئی مسئلہ حل ہوگا, اس میں ہم سب کو اپنی کنٹریبیوشن جاری رکھنا پڑے گا. تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور ایک خوشخبری جو میں تمام جو پاکستانی بیٹھے ان کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں پاکستانی عوام
از نون فار دا موسٹ جنرس پیپل ان دا ورلڈ. بے شک سب سے زیادہ جو چیریٹی نکلتی ہے وہ پاکستانی کمیونٹی سے نکلتی ہے, اور اس سب کے لیے ہم سب کو اس پہ فخر ہونا چاہیے. تو اس موقع پہ بھی آئیں, بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے بی مائی گیسٹ اونلی آن ARY نیوز.